بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم۔ در حقیقت اگر ہم توہم پرستی کے ماضی کو دیکھیں تو ماضی کے تناظر میں ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں جس کا آج کے معاشرے کے اندر بھی پایا جانا اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ معاشرے میں کیفیت پائی جاتی ہے تو لوگ طرح طرح کے وہم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ معاشرہ پاکستان کا ہو، انڈین ہو یا یورپ کا معاشرہ ہو، کسی بھی معاشرے کے اندر جب یہ دو چیزیں پائی جائیں گی اس کی وجہ سے توہم پرستی رائج پائی جاتی ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی کریمی اس میں سب سے پہلی چیز ہے خوف اور دوسری چیز ہے جہالت۔ جب کسی کا خوف دل میں غالب ہو جائے تو وہ خوف کا غالب ہو جانا اس کی وجہ سے طرح طرح کے خیالات انسان کی سوچ میں جنم لیتے ہیں۔ انسان 24 گھنٹے میں 60,000 خیالات کو اپنے ذہن میں بساتا ہے، تو وہ خیالات وہ منتشر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ایک جگہ پر یکجا بھی ہو سکتے ہیں۔ جب کسی کے ذہن میں یہ خوف طاری ہو جائے کہ شاید بلی کے آگے سے گزر جانے سے مجھے یہ نقصان ہو سکتا ہے، یا الو میرے گھر میں بیٹھ جائے گا تو یہ نقصان ہو سکتا ہے، یا کالی بلی یا کوئی رونے پر بلی رو رہی ہے تو نقصان اب یہ ایک خوف ہے۔ جب وہ خوف کسی کے دل میں طاری ہو جائے تو اس خوف کے طاری ہونے کی وجہ سے وہ طرح طرح کے وہم توہمات میں مبتلا ہو کر کچھ نہ کچھ بے سروپا خیالات کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سے تو اس کی ابتدا ہے کہ لوگ اس جانب بڑھنے لگے کہ الو کی بات کر دی یا آپ نے بلی کی بات کر دی، کہیں نہ کہیں سے تو اس کی چیز ملتی ہوگی نا، کچھ تو ہوا دنیا میں۔ بالکل، اگر تاریخ کے تناظر میں اگر ہم اس کی ابتدا دیکھیں تو اس توہم پرستی کی ابتدا یونانیوں سے ہوئی۔ یونانیوں کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ابتدا اس کی کیا ہے؟ جی، یونانیوں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ یونانی فلسفہ اگر آج ہم پڑھیں تو اس کے اندر کچھ ایسے خیالات موجود ہیں جس میں سے دو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یونانیوں کے ہاں یہ بات تھی کہ اگر یہ لوہا کسی کے پاس ہو تو شیاطین بھاگ جاتے ہیں، یہ ایک ان کا وہم تھا، یہ ان کی سوچ تھی، لہذا وہ لوہے کو اپنے لیے مقدس سمجھنے لگے اور اس کو قریب رکھنے لگے کہ اس سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اور دوسرا یونانیوں کا تصور یہ تھا کہ اگر یہ چاند کی شکل میں ہوگا تو ہمارے لیے بہتر ہوگا، باعث رحمت ہوگا۔ اب یہ یونانیوں نے سب سے پہلے اس کا آغاز کیا اور اس طرح کی چیزوں کو اپنانا شروع کیا کہ چاند نما لوہے کو بنا کے پاس رکھنا اور لوہے کو اس نظریے سے قریب رکھنا کہ شیطان ہم سے بھاگ جائے۔ اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ تاریخی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو چیزیں پھیلتی گئیں، اور اسی طرح چونکہ جتنے بھی ہم آج کے دنیا کے مذاہب دیکھتے ہیں کچھ تو وہ ہیں جو الہامی مذاہب ہیں جیسے یہودیت، عیسائیت، اور کچھ وہ ہیں جو الہامی نہیں، غیر الہامی جو مذاہب ہیں چونکہ ان کی بنیاد لوگوں کی فکر اور رائے پر ہے، اور لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ سنسکرت کی زبان میں کتابیں بنائیں، کچھ گور مکھی میں موجود ہیں، وہ اپنے اپنے تصورات کے مطابق ان کتابوں کے ساتھ جو چیزیں وابستہ کر کے پڑھتے گئے تو یہ توہمات رائج پاتے گئے۔ اگر ہم قرآن کی روح سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معاملات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادو ٹونا کرتے رہے اور لوگوں کو ان کیفیت میں مبتلا کرتے رہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، یہ شیاطین تھے جو کفر کرنے والے تھے، یعنی یہ جنات تھے۔